اچھا، اب پھر پہلی دو آیات کی طرف آ جائیے۔ اسلام ایمان علیحدہ چیزیں ہیں۔ ایمان کی تعریف یقین قلبی دل میں اور جہاد فی سبیل اللہ عمل میں۔ گویا کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو پھر مومن نہیں ہو تم۔ دل میں یقین نہیں تو مومن نہیں، عمل میں جہاد نہیں تو مومن نہیں۔ اب اسی کو دوسرے مقام سے جو میں نے آیات پڑھی تھی، سورہ صف کی آیت نمبر 10-11، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی جانب جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے، نجات دے دے۔ سوالیہ انداز، یہ قرآن کا بھی انداز ہے، حضور کا بھی انداز تھا۔ پہلے سوال کیا جائے تاکہ اذہان سوچنے کی طرف آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائیں جب آگے کیا بات آ رہی ہے۔ حضور بھی سوال کیا کرتے تھے، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ اکثر و بیشتر صحابہ کا جواب ہوتا تھا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور دوبارہ پوچھتے تھے تو اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیتے تھے۔ المفلس عندنا ما لا درہم لہ ولا دینارا، حضور ہم مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت میں حاضر ہوگا تو نمازوں کی بھی بہت بڑی گٹھری لے کر آئے گا، روزے بھی ہوں گے، عمرے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، نیکیوں کی بہت بڑی بڑی گانٹھیں ساتھ ہوں گی، لیکن حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہوگی۔ قد اکل مال ھذا، اس شخص کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا غلط طریقے سے، بہنوں کا حصہ وراثت میں کھا لیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور وہ سارے دعوے دار جمع ہو جائے، اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، تو اس کی نیکیاں سب دے دی جائیں گی۔ اچھا بھائی، وہاں کوئی اور کرنسی تو ہے نہیں کہ اتنے ہزار جرمانہ یا اتنا لاکھ جرمانہ۔ اچھا تم اس کی نمازیں لے جاؤ، تم اس کے روزے لے جاؤ، تم اس کے حج اور عمرے لے جاؤ، خالی ہو گیا، اور دعوے دار اب بھی باقی ہیں، تو ان کے گناہ اب ان کے حساب میں پڑنے شروع ہوں گے، اور وہ ان کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے۔ یہ مفلس ہے، یہ انداز تھا، یہ قرآن کا بھی انداز ہے اور یہی حضور کا انداز تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان قانونی حاصل کر چکے ہو، یا اے وہ مسلمانوں جن کی رسائی ابھی تک حقیقی ایمان تک نہیں ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت، وہ کاروبار جس کا نفع کیا ہوگا کہ جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ۔ اب یہاں ایک منٹ رک کر توقف کر کے نظم کلام کے اعتبار سے ایک نتیجہ سامنے لے آئیے۔ اگر وہ تجارت نہیں کرو گے تو جہنم سے نجات کی امید یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے، تمہاری آرزویں ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں جنہوں نے عقیدوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس میں کوئی شے جو ہے محض شاعرانہ لفاظی کے لیے یا شاعرانہ مبالغے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیو جو نفس کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ تو قرآن میں جو لفظ آ رہا ہے وہ ہر لفظ اپنی جگہ پر معنی کا خزانہ ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اب جواب سنیے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ بات وہی ہو گئی نا، وہ پہلا تمہارا قانونی ایمان تھا، اصل ایمان کچھ اور ہے۔ اسی کو سورہ نساء میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور اس کتاب پر بھی جو اپنے رسول پر اس نے نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی تھی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، بالکل وہی آیت نمبر 15 بن گئی کہ نہیں سورہ حجرات کی۔
ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، یا ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو، اگرچہ بظاہر تو گھاٹے کا سودا ہے دنیاوی اعتبار سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جان کا اندیشہ، قتال کے لیے نکلنا جان کا، جو اگر بچ کے آ گئے تو ایک نئی زندگی سمجھیے، ورنہ انسان میدان جنگ میں جاتا ہے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے۔ مال مانگا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں، مال دے کر دنیا میں تو بہرحال دولت کی کمی کا احساس ہوتا ہے نا، اگرچہ تمہیں گھاٹے کا سودا نظر آتا ہے، حقیقت میں یہی نفع کا سودا ہے اگر تمہارے پاس علم حقیقی ہے۔ اب ان دو مقامات سے جو نتیجہ میں نے نکالا، there can be no ایمان without jihad فی سبیل اللہ، there can be no salvation on the day of judgment without jihad فی سبیل اللہ۔ کس قدر اہم ہے جہاد فی سبیل اللہ کو اب سمجھنا، اس کے تقاضوں کو جاننا، اس کی شرائط کا فہم حاصل کرنا۔ اس ضمن میں جو دنیا میں آج غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور زبردستی پھیلائی بھی جا رہی ہیں جان بوجھ کر، اس کا اصل سبب ہم خود ہیں۔ ہماری بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے جہاد اور قتال کو ہم مانی قرار دے دیا۔ یہ بھی جوڑا وہی ہے، عام اور خاص، لیکن جہاد اور قتال یہ ہم مانی نہیں ہے، سینونیمس نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے سورہ صف کی آیت نمبر 4 بھی آپ کو سنائی۔ اب یہ اس اعتبار سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے، کل 14 آیتیں، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر بھی ہے، یہ آیت نمبر 11 کے اندر، اور آیت نمبر 4 میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم بھی ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو محبوب تو وہ بندے ہیں اس کے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل، دو اصطلاحات ہیں، ان کا مفہوم بالکل ایک تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں ان دونوں کو مترادف قرار دے دیا، اس کے نتائج کیا نکلے؟ قتال ہر وقت تو ہوتا ہی نہیں، لہذا جہاد ثانوی شے ہو گیا، اس کی اہمیت ہی نہیں رہی ہے، وہ جو بیک برنر کی جگہ ہوتی ہے وہاں رکھ دیا گیا۔ بعض لوگوں نے ایک اور غلطی کی اس کے برعکس، جہاد کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے اسے ارکان اسلام میں داخل کر دیا۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے، اس لیے کہ متفق علیہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے میں سنا چکا ہوں، 5 ارکان اسلام کے، اور حدیث جبرائیل میں اسلام کی ڈیفینیشن وہی 5 چیزیں، چھٹی چیز داخل کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ ارکان اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ شامل ہے، ارکان ایمان میں شامل ہے۔ There can be no ایمان without جہاد فی سبیل اللہ، and there can be no salvation، نجات کا کوئی امکان نہیں ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ نہیں۔ ہم نے مترادف بنا کر ایک طرف تو سیکنڈری حیثیت دے دی اس کو، اور اس سے ستم والا ستم، مسلمان جنگ کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، مسلمان بادشاہ ہے، زانی ہے، شرابی ہے، بدماش ہے، عیاش ہے، اور وہ صرف کسی اپنے پڑوسی غیر مسلم ملک پر حملہ کر رہا ہے تاکہ اس کی ریونیوز بڑھ جائیں، اس کی آمدنی بڑھ جائے، اس کی عیاشیوں کا میں اضافہ ہو جائے، وہ اور زیادہ بڑے محل بنائے، تو اس کی جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہوگی۔ ہم نے بدنام کیا جہاد فی سبیل اللہ۔ اب غیر مسلم تو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں، اسی کے اعتبار سے پھر مفہوم ان کے سامنے آتا۔ یہ مغالطہ ہم نے ڈالا، اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں۔